یہ دن کیسے یادگار ہونے والا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو ناصرہ باجی کا چہرہ بالکل میرے چہرے کے قریب تھا۔ آج وہ کچھ زیادہ ہی میرے ساتھ چپکی ہوئی تھیں۔ ان کا جسم آدھا میرے اوپر تھا، یعنی کہ ان کا ایک بازو اور ٹانگ میرے اوپر تھی، اور تو اور مجھے ان کی نزاکت کا بھی احساس ہو رہا تھا۔ میں نے تھوڑا سا ہلنے کی کوشش کی تو پتہ چلا چودھری صاحب بھی اٹھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے جلدی سے کھسک کر خود کو باجی سے دور کیا۔ اگر کہیں باجی کو پتہ چل جاتا تو وہ کیا سوچتیں میرے بارے میں۔ یہ تو اچھا ہوا باجی سو رہی تھیں۔ میں آرام سے باجی کو بنا بلائے ان کے نیچے سے نکل گیا۔ بیڈ سے اتر کر میں نے باجی کو دیکھا تو وہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھیں۔ ایک ٹانگ فولڈ ہونے کی وجہ سے ان کے کولہے کچھ زیادہ ہی نمایاں ہو رہے تھے۔ نائٹ سوٹ میں قید ان کی خوبصورتی قہر برسا رہی تھی۔ شاید سردی کی وجہ سے وہ خود کو سمیٹ رہی تھیں اور کمبل بھی ان کے اوپر سے ہٹا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے انہیں کمبل سے ڈھانپ دیا اور خود پر لعنت بھیجی کہ میں باجی کو کس نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اب 7:30 ہوئے تھے۔ میں جلدی سے ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو گیا اور اتنے میں میرا فون بجنے لگا۔ میں نے دیکھا تو روبینہ خان کا فون تھا۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا۔ روبینہ خان، گڈ مارننگ، کہاں ہو؟ نکلے نہیں ابھی؟ شیرو، گڈ مارننگ، میں بس نکل رہا ہوں۔ روبینہ خان، چلو جلدی سے پہنچو، میں آ رہی ہوں۔ اتنا کہہ کر روبینہ نے کال کاٹ دی۔ میں جیسے ہی پلٹا، ناصرہ باجی بھی اٹھ کر بیٹھ گئی تھیں۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرانے لگیں۔ ناصرہ، گڈ مارننگ، مجھے جگایا کیوں نہیں؟ شیرو، گڈ مارننگ باجی، وہ آپ سکون سے سو رہی تھیں تو میں نے ڈسٹرب کرنا ٹھیک نہیں سمجھا۔ آپ آرام کیجئے، میں ذرا اپنے دوست سے مل کر آتا ہوں۔ ناصرہ، ایسے کیسے؟ نہ کوئی ناشتہ، نہ چائے، نہ کچھ اور جاؤ گے کیسے؟ بائک تو گاؤں میں ہے نا، چلو میں تمہیں اپنی گاڑی میں لے چلتی ہوں۔ ارے نہیں باجی، آپ کہاں جائیں گی؟ میں اپنے دوست سے ملنے جا رہا ہوں، آپ وہاں کیا کریں گی؟ ناصرہ، مگر جاؤ گے کیسے؟ ایک کام کرو، زبیر کی بائک لے جاؤ۔ شیرو، مگر بھائی؟ ناصرہ، اس کی فکر مت کرو، ویسے بھی اس کے کہیں جانے کے ٹائم تک تم آ ہی جاؤ گے۔ ناصرہ باجی نے مجھے زبیر بھائی کی بائک کی چابی دے دی۔ میں چاہتا تو نہیں تھا، لیکن اس وقت اور کوئی آپشن بھی نہیں تھا۔ باقی سب ابھی سو رہے تھے، میں بھی لیٹ نہیں ہونا چاہتا تھا تو جلدی سے بائک لے کر نکل گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے میں وہاں پہنچ گیا جہاں روبینہ خان نے کہا تھا۔ مجھے ابھی چند ہی منٹ ہوئے تھے وہاں کھڑے ہوئے کہ ایک بڑی گاڑی میرے پاس سے نکل کر گلی کے اندر کھڑی ہو گئی۔ تو جناب یہاں بیٹھے ہیں۔ میں آواز سن کر پیچھے پلٹا تو سامنے روبینہ خان کھڑی تھیں، جسے دیکھ کر میں بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ پنک اور وائٹ میچنگ کا ٹائٹ فٹنگ والا سوٹ پہنے وہ مسکرا رہی تھیں۔ میں روبینہ کو سر سے پاؤں تک دیکھنے لگا۔ میں نے آج تک اسے جیسے بھی دیکھا تھا وہ اس سے بالکل ہی مختلف لگ رہی تھی۔ اسٹریٹ کھلے بال، چمکتا گورا مکھڑا، بڑی بڑی آنکھیں جو کاجل لگانے سے اور مزید بڑی لگ رہی تھیں، گلابی ہونٹ اور گلے میں دوپٹہ، ہاتھوں میں کانچ کی چوڑیاں۔ پوری فٹنگ کے سوٹ میں سے اس کی خوبصورتی واضح نظر آ رہی تھی۔ ہیلو مسٹر،
ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ کچھ بولو گے بھی؟ روبینہ خان نے میرے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا تو میں بھی ہوش میں واپس لوٹا۔ شیرو آپ؟ روبینہ خان کیا بولوں بھی کچھ؟ شیرو آج آپ بالکل الگ الگ لگ رہی ہیں، بہت ہی۔ روبینہ کیا؟ شیرو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں۔ روبینہ خان شرماتے ہوئے اب چلو بھی، ہمیں جانا ہے۔ شیرو کہاں جانا ہے؟ اور آپ اکیلی؟ روبینہ خان وہ بعد میں بتاتی ہوں۔ اور میں اکیلی کہاں ہوں، تم ہو نا ساتھ، اب جلدی کرو ورنہ کوئی دیکھ لے گا۔ روبینہ خان کے کہنے پر میں نے جلدی سے بائک اسٹارٹ کی اور روبینہ خان میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس نے دوپٹہ اپنے چہرے پر اچھی طرح سے اوڑھ لیا تھا کہ چہرہ نظر نہ آئے اور ہم دونوں چل پڑے۔ شیرو ہمیں کہاں جانا ہے؟ روبینہ شہر سے باہر کی طرف، وہاں کچھ فاصلے پر ایک عامل بابا ہیں، بس وہیں جانا ہے۔ شیرو مگر وہاں کیوں؟ کوئی خاص کام ہے کیا؟ روبینہ ہاں ہے۔ اب کیا تم سوال ہی پوچھتے رہو گے؟ پولیس میں ہوں یا تم؟ روبینہ خان کی بات سن کر میں چپ ہو گیا۔ میں اس سے بہت کچھ پوچھنا چاہ رہا تھا، میرے دماغ میں ساری باتیں چل رہی تھیں، مگر وہ کہیں غصہ نہ کر لے اس لیے چپ ہو گیا۔ میرے چپ ہو جانے سے روبینہ خان خود ہی بولنے لگی۔ روبینہ خان اب ایسے خاموش کیوں ہو گئے؟ کوئی تو بات کرو۔ شیرو اب میں کچھ پوچھتا ہوں تو اب جواب نہیں دیتی۔ روبینہ خان اچھا چلو پوچھو۔ شیرو آپ اکیلی کیوں آئی ہیں اور ایسے منہ کیوں چھپا رہی ہیں؟ روبینہ خان اکیلے اس لیے آئی ہوں کہ میں نے نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو پتہ چلے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور منہ بھی اسی لیے چھپا رکھا ہے۔ شیرو مگر آپ چھپا کیوں رہی ہیں؟ روبینہ خان تو کیا سب کو بتاؤں کہ میں کیا کیا کرتی پھر رہی ہوں؟ لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے؟ جانتے ہو نا کتنے سالوں سے صرف نوکری کو ہی وقت دے رہی تھی، آج پہلی بار اپنے لیے وقت نکالا ہے اس سروس میں سے، اور میں نہیں چاہتی کہ ان لمحات میں کوئی مجھے ڈسٹرب کرے۔ شیرو شرارت سے لگتا ہے آپ کے ارادے نیک نہیں ہیں۔ روبینہ خان وہ تو تمہیں پتہ چل ہی جائے گا بچو، زیادہ خوش مت ہو، جانتے ہو نا میں پولیس والی ہوں، اندر کر دوں گی۔ شیرو اچھا، اندر کیسے کر دیں گی؟ روبینہ خان مارتے ہوئے بدمعاش تم کیا کہہ رہے ہو؟ سب جانتی ہوں، لگتا ہے تمہاری صحیح سے خبر لینی پڑے گی۔ ویسے ایک بات پوچھوں؟ شیرو پوچھیے۔ روبینہ خان میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شیرو میں نہیں بتاؤں گا۔ روبینہ خان کیوں؟ شیرو پھر آپ غصہ کر جائیں گی اور مجھے اندر کر دیں گی۔ روبینہ خان بتاؤ نا، میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، پرومس۔ شیرو سچ کہوں تو آج آپ بالکل الگ الگ لگ رہی ہو، بالکل ایسے جیسے آپ ابھی بھی کالج اسٹوڈنٹ ہو۔ آپ واقعی میں بہت خوبصورت ہیں۔ آج تک آپ کی یہ خوبصورتی کہیں چھپی ہوئی تھی اور آج سامنے آئی ہے۔ کچھ تو الگ ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا، مگر جو بھی ہے، آج آپ سچ میں نہایت خوبصورت لگ رہی ہو۔ آپ کو اس روپ میں دیکھ کر کوئی بھی لٹو ہو جائے گا۔ روبینہ خان بائک روکو۔ شیرو کیا ہوا؟ آپ کو میری بات اچھی نہیں لگی؟ سوری روبینہ خان، میں نے کہا بائک روکو۔ روبینہ خان نے اچانک سے ایسے مجھے بائک روکنے کو کہا تو مجھے لگا کہ روبینہ خان برا مان گئی۔ میں نے بائک کو سائیڈ میں روکا۔ اب تک ہم شہر سے باہر آ چکے تھے۔ سردیوں کی وجہ سے روڈ پر لوگ نہ ہونے کے برابر تھے۔ میں نے بائک روکی تو روبینہ خان بائک سے اتر گئی۔
اسے دیکھ کر میں بھی بائک سے اتر گیا۔ روبینہ خان: تو میں نہایت ہی خوبصورت لگ رہی ہوں تمہیں، ہاں؟ مجھے دیکھ کر کوئی بھی لٹو ہو جائے گا، ہاں؟ جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ شیرو: سوری اگر آپ کو برا لگا ہو، میں نے پہلے ہی کہا تھا آپ برا مان جائیں گی۔ روبینہ خان: تم تو نہیں ہوئے لٹو۔ شیرو: مطلب؟ مجھے روبینہ خان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ پھر اچانک سے روبینہ خان کے سنجیدہ چہرے پر مسکان آ گئی اور اس نے وہ کیا جو میں سوچ نہیں سکتا تھا۔ کھلی سڑک پر روبینہ خان نے میرے سر کے پیچھے ہاتھ رکھ کر میرے بال پکڑے اور مجھے ساتھ لگا کر باتیں کرنے لگی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھیل سی گئی تھیں۔ میں روبینہ خان کو ہی دیکھ رہا تھا پر وہ آنکھیں بند کیے مجھ سے باتیں کر رہی تھی۔ میں بھی اس کی باتوں کا جواب دینے لگا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ دیے۔ روبینہ خان کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی لگ رہی تھی۔ ہم اس وقت کہاں ہیں اس بات سے اسے کوئی پرواہ نہیں تھی۔ تبھی ہمارے پاس سے ایک ٹرک گزرا تو اس کی آواز سے روبینہ خان پیچھے ہوئی۔ میں اسے دیکھ رہا تھا تو شرما کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ شیرو: کیا تھا یہ؟ روبینہ خان: پوچھ رہے ہو؟ تمہیں نہیں پتہ؟ شیرو: پتہ تو ہے مگر یہ سب کیوں؟ روبینہ خان: میرا دل کیا بس اب چلو، یہاں سڑک پر کھڑے رہنا ہے کیا؟ پھر روبینہ خان آرڈر دینے والے لہجے میں بولنے لگی اور خود ہی بائک کے پیچھے بیٹھ گئی۔ اس بار وہ لڑکوں کی طرح دونوں طرف پاؤں کر کے بیٹھی تھی۔ میں نے پھر سے بائک اسٹارٹ کی اور ہم چل پڑے۔ بائک کے چلتے ہی روبینہ خان میرے ساتھ معشوقہ کی طرح چپک کر بیٹھ گئی اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ میرے سینے پر رکھ لیے اور اپنا چہرہ میرے کندھے پر رکھ لیا۔ شیرو: آج ہوا کیا ہے آپ کو؟ ایسی بھی ہو سکتی ہیں آپ؟ میں نے سوچا نہیں تھا۔ روبینہ خان: کیوں پسند نہیں آیا کیا میرا یہ روپ؟ مجھے کچھ نہیں ہوا، جو بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف تم ہو۔ شیرو: میں؟ وہ کیسے؟ روبینہ خان: یہ وہی تم نے میرے اندر سوئے ہوئے پیار کے احساس کو جگا دیا ہے، اور جو یہ روبینہ خان تم آج دیکھ رہے ہو یہ وہی ہے جو اس سروس میں آنے سے پہلے تھی۔ تم نے کہا تھا نا کہ مجھے اپنے لیے بھی جینا چاہیے، تو بس وہی کر رہی ہوں۔ میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ اب تم ہو گئے ہو۔ آئی ایم ان لو۔ جس پیار کو کھو چکی تھی وہ مجھے تم سے ملا ہے۔ میں اسی بات سے پریشان تھی کہ اگر میں نے تم سے پیار کیا تو میری بیسٹ فرینڈ ثمینہ کے ساتھ کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، لیکن جانتے ہو ثمینہ نے خود مجھے کہا ہے کہ میں تم سے پیار کر سکتی ہوں۔ وہ بالکل بھی برا نہیں مانے گی۔ اب کہو تمہیں منظور ہے کہ نہیں؟ شیرو: کیا آپ نے میم سے بات کر لی اور وہ مان بھی گئیں؟ پر یہ سب آپ جانتی ہیں نا کہ میں… روبینہ خان: میں نے تم سے کچھ مانگا ہے کیا؟ میں جانتی ہوں اس راستے کی کوئی منزل نہیں، مگر کم سے کم ساتھ تو دے سکتے ہو نا جب تک وقت اور قسمت ہم پر مہربان ہو۔ میں اکیلے ہی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر چکی تھی اور پھر تم آ گئے۔ نفرت سے شروع ہوئی ملاقات اب پیار تک پہنچ چکی ہے۔ تم چاہو تو منع بھی کر سکتے ہو، میں تمہیں اس کے لیے مجبور نہیں کروں گی۔ یہیں روک دو۔ روبینہ نے سنجیدہ لہجے میں بات کرتے ہوئے مجھے بائک روکنے کو کہا تو میں نے بائک روک دی۔ سامنے دیکھا تو ایک بڑی سی حویلی تھی جو کچھ پرانی سی لگ رہی تھی۔ کئی لوگ وہاں سے اندر آ جا رہے تھے۔ بائک سے اترتے ہی روبینہ خان نے دوپٹہ صحیح سے اپنے سر پر لیا
اور خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ روبینہ خان کی آنکھوں میں ابھی بھی وہی سوال تھا جو اس نے مجھ سے پوچھا تھا۔ میں سوچنے لگا، اس بارے میں تو پہلے ہی روبینہ خان کے ساتھ وہ سب کر چکا ہوں جو کسی بھی رشتے کی انتہا ہوتی ہے، مگر اب بات احساسات کی تھی جو پہلے نہیں تھی۔ روبینہ خان کی میں دل سے عزت کرتا تھا اور اس پر بھروسہ بھی تھا۔ اب ان حالات میں اس کا دل کیسے توڑ سکتا تھا؟ ویسے بھی کسی عورت کی آنکھوں میں آنسوؤں کی وجہ بننا مجھے کبھی بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ روبینہ خان خاموشی سے کھڑی تھی۔ میری طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے نظریں جھکا لیں۔ شیرو، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ بڑی آفیسر ہیں تو جو چاہیں گی وہ کریں گی، جب چاہے اٹھا کر اندر ڈال دیں گی، جب چاہے کسی کو بھی ٹارچر کریں گی، کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ پیار دل سے ہوتا ہے میڈم، عہدے سے نہیں۔ آپ ہوں گی بڑی آفیسر، پر مجھے اس سے کیا؟ ویسے آپ یہاں مجھے کس لیے لے کر آئی ہیں؟ روبینہ خان نے میری طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو میں نے بھی چہرے پر سختی کے اثرات رکھے۔ روبینہ خان کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ شیرو، بولتی کیوں نہیں؟ کس لیے لائی مجھے یہاں پر؟ روبینہ خان نم آنکھوں سے، آج میرا برتھ ڈے ہے۔ کئی سالوں سے میں نے اپنا برتھ ڈے نہیں منایا۔ آج کے دن میں اس عامل بابا کے یہاں آتی ہوں۔ سوچا تھا آج میں تمہارے ساتھ۔ شیرو، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ بلا وجہ آنکھوں میں آنسو لا دیے نا میں نے۔ میری ٹائمنگ ہی غلط ہے، مذاق بھی کروں تو الٹا پڑ جاتا ہے۔ روبینہ خان حیرانی سے مجھے دیکھنے لگیں۔ شیرو، ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مذاق کر رہا تھا میں۔ آپ جیسی خوبصورت لڑکی کا دل دکھا کر مجھے در بدر نہیں پھرنا۔ وش یو ویری ہیپی برتھ ڈے اینڈ آئی لو یو ٹو۔ یہ سنتے ہی روبینہ خان مجھ سے لپٹ گئی اور وہیں سب کے سامنے پاگلوں کی طرح چومنے لگی۔ روبینہ کی آنکھوں میں آئی نمی اب آنسو بن کر بہنے لگی، مگر یہ خوشی کے آنسو تھے۔ شیرو، کنٹرول، مرواؤ گی کیا؟ سب دیکھ رہے ہیں۔ روبینہ خان کو میری بات سن کر احساس ہوا ہم کہاں ہیں، تو وہ جلدی سے الگ ہوئی۔ شکر ہے زیادہ لوگ نہیں تھے، پر جو تھے وہ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ روبینہ خان کی نظر ان پر پڑی تو وہ خود ہی شرما گئی۔ روبینہ خان جلدی سے اپنا دوپٹہ سر پر ٹھیک سے سیٹ کیا اور تیز قدموں سے شرماتے ہوئے پاس میں بنی ایک دکان پر چلی گئی اور کچھ سامان لینے لگی۔